بس آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے؟ کائنڈلی کوئی ایک کنفرم کر دے، کوئی ایک بندہ. جی سر آپ کی آواز کلیئر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق العظیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ورک شاپ کے اندر کریٹو کنٹینٹ جو کہ کولیبوریٹڈ آرگنائز کروائی گئی ہے آج رائل اسٹوڈنٹس کمیونٹی جو کہ ویلفیئر کمیونٹی ہے پورے پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ یوتھ ایمرجنگ والوں کے لیے جو ابھی ہی متعارف کروایا گیا ہے. میں آپ ہوسٹ زبیر ملک آر ایس سی بہاولپور میں کنٹینٹ رائٹنگ ٹیم کا ہیڈ بھی ہوں اور آف ایمرجنگ پلیٹ فارم. تو آج کی ہماری جو ورک شاپ ہے اس کو خاص کرتے ہیں. ہماری جو آج کے انسٹرکٹر ہیں ماما مختار احمد، ماشاءاللہ سے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، پروفیشنل رائٹر ہیں. ان کی اپنی کتاب بھی پبلش کی ہے باہمت لڑکی کے نام سے، ڈائجسٹ رائٹر ہیں، بہت سے نیوز پیپرز میگزینز نیشنلی ریکگنائزڈ ہیں اور ہمارے اور بھی انسٹرکٹر ہوں گے جو کہ فردر ہمیں کریں گے. تو یہ کنٹینٹ رائٹنگ کی ورکشاپ کا انعقاد کرانے کی ضرورت پیش آئی ہے. یہ تمام لوگ جو ہے اپنے مائک ڈسکشن ہو رہی ہے. مس اپنا مائک ابھی میوٹ کر دیں، پھر آپ یہاں میوٹ کیجیے گا. جی تھینک یو سو مچ. اچھا، تو کریٹو کنٹینٹ رائٹنگ ورکشاپ آرگنائز کروانا اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ دیکھیں ہماری آرگنائزیشنز کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ کچھ لکھیں، اپنے جیسے لکھیں یا جو چیز وہ آبزرو کرتے ہیں معاشرے کے اندر اس لکھیں، اپنے ایکسپیرینس لکھیں، اپنے لفظوں کو قلم. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں کے اندر یہ ایبلٹیز موجود ہوتی ہیں کہ وہ آسانی سے لکھ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. تو اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کا باقاعدہ ایک اصول ہوتا ہے اور ان اصول و ضوابط کے اندر جب آپ چلتے ہیں تو پھر ہی آپ کے اندر وہ چیزیں جو ہے وہ حسن پیدا ہوتا ہے. اب لکھ تو ہر کوئی لیتا ہے لیکن کریٹو کس طرح لکھنا ہے اس کے لیے یہ ورک شاپ پر ہے. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں. آپ نے کپڑے پہنے ہوں تو بدن ڈھانکنے کے لیے سادہ سا پہن لیں، یہ کیا جی ہو گئی، لیکن آپ جب ان کو پریس کر کے پہنتے ہیں تو اس امپریشن آتا ہے، وہ کریٹو بن جاتا ہے، وہ اچھائی بن جاتا ہے، وہ اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے. تو کنٹینٹ رائٹنگ تو ہر کر لیتا ہے لیکن کریٹو کنٹینٹ رائٹنگ کیسے کرنی ہے یہ ورک شاپ جو ہے وہ آرگنائز کروائی گئی ہے. تو مزید وقت کو ضائع کیے بغیر میں دعوت دینا چاہوں گا آج کی جو انسٹرکٹر ہیں مائک انمیوٹ کریں، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ آج اسٹوری آف دس ورک شاپ کا آغاز کریں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مس ہما آپ کی آواز نہیں آ رہی.
مس سما آپ کی آواز نہیں آ رہی.
میوٹ ہی رکھنا ہے. اچھا میوٹ.
جی 2 منٹ ویٹ کر لیں, میم کا ڈسکنیکٹ ہوا ہے تو وہ دوبارہ جوائن کر لیے, میری بات ہوئی ہے ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام جی میم. علیکم. جی آئی ایم سوری, میرے خیال سے نیٹ میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ٹو آل آف یو, آپ لوگوں کو تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو گئی میری وجہ سے. کیا آپ سب کو میری ٹھیک ہے میم, آپ آواز آ جوائن رہی کریں. ہے؟ جی جی آ رہی ہے. یس جی میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی یس میم جی آ رہی کلیئر ہے. جی یس میم کلیئر ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. میں آپ سب کی کورس انسٹرکٹر مختار احمد ہوں. میں آپ سب کو اپنا شارٹ سا انٹرو بتا دوں. ہم کہاں پہ تھے؟ کیا آپ مجھے ریمائنڈ کرا سکتے ہیں؟ میم آپ کی آواز شروع میں ہی ہیلو. آپ کی آواز سٹارٹ سے ہی نہیں آ رہی تھی. میم آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے. سر میری آواز نہیں آ رہی؟ جی آپ نے سٹارٹ کیا تھا اور آپ کا نیٹ چلا گیا تھا. آپ سٹارٹ کریں, دوبارہ انٹروڈکشن سے سٹارٹ کریں. جی جی تھینک یو سو مچ. آپ کو جہاں بھی میری وائس کٹ لگے آپ ضرور کوئی نہ کوئی اپنا مائک میوٹ کر کے مجھے بتا دیجیے گا. میم تھینک یو. میں اپنا تعارف کروا دوں کہ میں ایک پروفیشنل رائٹر ہوں, لڑکی کی تنخواہ ہوں. اس کے علاوہ میں کالمنسٹ ہوں پاکستان کے نیوز پیپر میں اور ادر. میں سعودی عرب, انڈیا اور اس کے علاوہ نیوز پیپر میں لکھ چکی ہوں. میں پاکستان مختلف ڈائجسٹ جو ہارڈ ڈائجسٹ ہیں ان لکھ رہی ہوں, خواتین کے ڈائجسٹ کی اور جو کہ بہت سارے ڈائجسٹ میں لکھ رہی ہوں. یہ میرا شارٹ سا تعارف تھا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لکھنے کے بنیادی اصول کی. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز وہ قلم تھا, پیدائش سے پہلے, اور یہ اسٹل قلم آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے اللہ میم. تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ خود صرف ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی تو آواز کلیئر نہیں آ رہی. آپ کی آواز کلیئر ہے میم, شاید ان کا کوئی انٹرنیٹ ایشو ہے. آواز آ رہی ہے لیکن آواز بہت کم ہے. میم آپ کا انٹروڈکشن بھی نہیں. Unable to hear you, ma'am.
Says where you can start a conversation, please. جی میں میم کو دوبارہ میسج کرتا ہوں. آئی تھنک شاید نیٹ کی پرابلمز ہے وہ کافی ہو رہی ہیں. میں دوبارہ کرتا ہوں. آپ ریلی سوری فار دس ڈسٹربنس. Yes, please, because it's a جی وہ دوبارہ جوائن کرتی ہیں تو ہمیں اور اگر ٹائم ہمارا ایکسکیپ بھی ہم کر لیں گے بٹ شی از جوائننگ اگین تو آپ کائنڈلی ویٹ کریں. اچھا وعلیکم السلام میم. نہ میم اب آپ کی آواز آ رہی. جی جی تھینک یو. آئی ایم ریئلی ویری سوری آپ سب کو. میں نے بہت وہ دراصل کا ایشو ہو گیا تھا اس وجہ سے کلاس بار ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی. اٹس اوکے میم. جی جی اسٹارٹ لیتی ہوں میں. ہمارا بہت وقت ضائع ہو گیا. آپ سب اس چیز کو بھول ادھر رکھیے گا انشاءاللہ. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں بات کر رہی تھی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کی قسم کھائی ہے. ہر چیز کی پیدائش سے پیدائش کی گئی. قلم کا تعلق مصنف سے ہے اور مصنف کہتے ہیں لکھنے والے کو. خود بھی لکھنے والے اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیریں لکھی, فرشتے بھی لکھنے والے ہیں. تو یہ صرف تو ہے یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی ہوئی. ہم اپنی بات کریں تو ہم اگر ہمیں لکھنا آتا ہے یا ہم لکھ سکتے ہیں, ہم لکھ رہے ہیں تو ایک صرف پیدا ہو رہے ہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ بہت محسوس اور بہت خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں. ایک رائٹر قلم اور اس کے صفحات ہوتا ہے. قلم جس کے ساتھ وہ لکھتا ہے اور صفحات جس میں وہ لکھتا ہے. ایک رائٹر کا کل اثاثہ ہی اس کا قلم اور کرتاس ہوتے ہیں. ہم آگے بڑھیں تو بات کریں ہم ایک رائٹر کی, ایک لکھاری کی. تو آپ سب یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ آپ سب میں یہ شوق ہے, یا یہ میں کہوں کہ آپ سب کا ڈریم ہے کہ آپ لکھیں یا آپ لکھنا چاہتے ہیں. تو اس بات کے لیے آپ آج یہاں پہ موجود. رائٹر اگر ہم بات کریں, میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل نہیں جاؤں گی. میں آپ کو ادب کی اصناف کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے نہیں بولوں گی. آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ادب کی اصناف کا, آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ ادب کی دو ہی صنف ہے. ایک شاعری کی شکل میں ہوتا ہے, نثر کی صورت میں ہوتا ہے. اگر ہم شاعری کی بات کریں تو شاعری میں ہم نے بہت الفاظ کا استعمال کر کے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے. جبکہ نثر میں ہم جملوں کی صورت میں اپنے خیالات ہیں, اپنے جو احساسات ہیں, اپنے جو جذبات ہیں ان کو لے.
لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ پروفیشنل وے میں لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ اس کو اپنا پروفیشن بنانا چاہتے ہیں، تو میں آپ سب کو یہی سجیسٹ کہ آپ لوگوں کو اپنی گرفت نثر پہ اچھی رکھنی چاہیے. کیونکہ پاکستان کی ہم بات کریں، کسی بھی کنٹری کی بات کریں، کوئی شک نہیں کہ ایک شاعر کی بہت اہمیت ہے، لیکن کامیابی ہمیشہ آپ کو نثر لکھنے پہ کامیابی ملتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، اتنی موٹی کتابیں نثر، اور جب آپ شاعری پہ آتے ہیں تو شاعری کی کتب بہت اتنی موٹی کتب نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے رائٹنگ کی فیلڈ میں اپنا نام بنانا ہے اور ایز اے رائٹر آپ نے آگے جانا ہے، یس میم. جی جی میم. اگر آپ نے رائٹنگ کی فیلڈ میں، سر بہت شکریہ، اگر آپ نے رائٹنگ کی فیلڈ میں اپنا نام بنانا ہے تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی، یہ ایک رائٹر کی بنیادی صفت ہے. یہ ایک بات اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہاں میں یہ کروں گا، تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ بہترین رائٹر بن سکتے ہیں. وہ چیز کیا ہے؟ ریڈنگ. ایک اچھا رائٹر ایک اچھا ریڈر ہونا چاہیے. آپ جتنے اچھے ریڈر ہوں گے، جتنے اچھے پڑھنے والے ہوں گے، آپ کی رائٹنگ سکلز اتنی ہی خوبصورت ہوگی. اگر ہم بات کریں نثر کی، تو نثر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. جیسے ہم ناولز کی بات کرتے ہیں، اسلامک بکس ہوتی ہیں، جو ہسٹوریکل بکس ہوتی ہیں، یہ ساری کتابیں، یہ ساری نثر میں ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں، یہ جو رائٹرز رائٹنگ کی فیلڈ میں جنہوں نے اپنا نام بنایا ہے، انہوں نے نثر لکھ کے اپنا نام بنایا. اگر ہم علامہ اقبال کی بات کریں تو وہ شخص ہے جنہوں نے نثر میں بھی نام بنایا، جنہوں نے دوسری جو ادب کی صنف ہے اس میں بھی نام بنایا. ٹھیک ہے، یہ بنیادی دو اصناف ہیں. اگر ہم نثر میں بات کریں تو نثر میں ہم افسانہ، ناول، ہر چیز لکھ سکتے ہیں. ہم اس میں کالم میں اپنا نام بنا سکتے ہیں ایز اے کالمنسٹ. ہم ناول میں اپنا ناول لکھ کے اپنا نام بنا سکتے ہیں ایز اے ناول. اور اگر شاعری کی بات کریں تو شاعری میں آپ نے غزلیات لکھنی ہے. شاعری میں آپ نے بہت کم لفظوں میں انتخاب کرنا ہے، جبکہ نثر میں آپ کھل کے اپنی بات کا اظہار کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں لکھنے کے چند بنیادی اصول کی. فرسٹ ہے، جس صنف پہ آپ لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ہونی چاہیے. آپ اگر ناول لکھنا چاہ رہی ہیں نا، اسپیشلی لڑکیوں کو بہت زیادہ شوق ہے ناولس لکھنے کا، لیکن ناول آپ تب ہی لکھ سکتے ہیں جب آپ کو ادب کی جو ناول کی صنف ہے اس کے بارے میں معلومات ہو. آپ کالمنسٹ تب ہی بن سکتے ہیں آپ کو کالم نگاری کے بارے میں بنیادی معلومات ہو کہ ایک کالم ہم کن کن چیزوں کی بنیاد پہ لکھ سکتے ہیں. کالم کی بات کریں تو کالم ہم نے معاشرتی موضوعات پہ لکھنا ہوتا ہے. ہر رائٹر کا آغاز کالم لکھنے سے ہوتا ہے. ایک بنیادی آغاز، اگر ہم کسی بھی درخت کی ایک جڑ کہیں یا اس کا پہلا بیج کہیں تو وہ کالم ہوتا ہے. آپ میں سے اگر آپ اس کو ایز اے کیریئر لینا چاہتے ہیں رائٹنگ کو، تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ نے کبھی کوئی کالم لکھا ہے، یا آپ نے کبھی کوئی پیراگراف یا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کوئی بھی تحریر لکھی ہے. آپ کی پہلی تحریر اگر تو وہ سمپل آپ اپنے خیالات کا اظہار اس میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تحریر کہلائے گی. لیکن آپ اس میں معاشرتی موضوعات یا سیاسی موضوعات پہ بات کر رہے ہیں تو وہ کالم کہلائے گا. اگر آپ نے ناول لکھنا ہے تو ناول کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ منظر نگاری کیا ہوتا ہے، منظر نگاری کیسے کرتے ہیں. اس لیے لکھنے کے لیے جو پہلی بنیادی لکھنے کا اصول ہے، آپ جس بھی صنف پہ لکھ رہے ہیں آپ کے پاس اس کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے. آپ کا مقصد ایسا ہو کہ آپ کے جو پڑھنے والے ہیں ان کو معلومات ملے. لکھنے کا دوسرا بنیادی اصول یہی ہے کہ آپ کے ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ
یہ کہیں کہ یہ میری ڈائری ہے اور میں اس میں لکھ رہی ہوں، لکھتی جا رہی ہوں، ڈائریاں بڑھتی جا رہی ہوں اور اس کو رکھ دیتی ہوں، اس لکھے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو لکھنا آتا ہے یا آپ لکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ لکھ کے پڑھائیں دوسروں کو. وہ تنقید کرتا ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ چیز نہ دیں. اگر آپ کا لکھا ہوا اچھا ہوگا تو ظاہر آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اور اگر کوئی اس پہ تنقید کرتا ہے تو اس تنقید کو اصلاح دیں اور خود میں بہتری لائیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں لکھنے کے اصول کے، تیسرے اصول کی، تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو چلتے پھرتے یاد آ جاتا ہے کوئی بھی موضوع، یا آپ کسی کی بات سن رہے ہیں، آپ میں کوئی بات آ رہی ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہوا، آپ یہ سوچیں کہ ہاں یہ ہوا، میں تو رائٹ ہوں، میں تو لکھ سکتا ہوں، تو کیوں نہ میں اس پہ لکھوں. تو وہ چیز جب آپ سے اور آپ تب فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے لکھنا ہے، تو کوشش کریں تبھی لکھ لیں، یا اس ایک پوائنٹ کو اپنے فون میں، آج کل ڈائری کوئی بھی ہاتھ میں نہیں پکڑتا، ہمارے ہاتھ میں صرف فون ہی ہوتے ہیں، تو فون میں ہی کچھ نہ کچھ اپنے کسی پرسنل گروپ میں کوئی ایک مین پوائنٹ یا کی پوائنٹ آپ رکھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ یہ چیز آپ نے لکھنی ہے، جب پھر آپ کو وقت ملے آپ اس پہ لکھ لیں. اس لیے آپ کے ذہن میں جب کچھ بھی آتا ہے تو آپ کوشش کریں اس کو لکھ لیں. میں اپنی بات کروں تو میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر میں کوئی کام کر رہی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے، سینز یاد آتے ہیں کہ ہاں میں یہ لکھ رہی ہوں، آگے یہ سین اس پہ ایڈ کرنا ہے، لیکن جب میں لکھنے بیٹھتی ہوں مجھے بھول جاتا ہے. یہ میں اپنا بات کروں یا کسی اور کی بات کروں، یہ رائٹرز کی کمی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ہی اسی پوائنٹ پہ جب ہمارے مائنڈ میں کوئی خیال آتا ہے یا کوئی ٹاپک آتا ہے کہ ہاں اس پہ لکھنا چاہیے، اس میں پہلے کبھی کسی نے نہیں لکھا، یا میں اس میں اچھا لکھ سکتا ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ تب ہی اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیں. اگر ہم اس کو رائٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے تو اس کی ورڈز کی پوائنٹ کو لکھ لیں. تو آپ کے مائنڈ میں اگر کہ ہاں میں لکھ سکتی ہوں تو آپ لکھیں. لکھنے سے انسان رائٹر بنتا ہے. رائٹر رائٹنگ سے ہوتا ہے، لکھیں گے تو رائٹر کہلائیں گے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو شوق ہے یا صرف آپ کنٹینٹ رائٹنگ یا کریٹیو رائٹنگ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں جو کریٹیو رائٹنگ ہے نا، جو ورڈ کریٹیو ہے، کریٹیو کا مطلب ہوتا ہے خود تخلیق کرنا، کسی چیز کو خود پیدا کرنا، اور قلم کو پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے قلم کو جب لکھا تھا تو ہماری تقدیریں لکھی تھی، ہماری پیدائش کے وقت مقرر کیا تھا، ہماری موت کا وقت مقرر کیا تھا. تو قلم کہتی لفظوں کی پیدائش کو ہے، اور لفظ کریٹیو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے تخلیق کرنا، خود تخلیق کرنا. تو کریٹیو رائٹنگ یعنی کہ خود تخلیقی لکھائی، یہ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے. سب سے پہلے میں یہی کہوں گی اپنے ارادے مضبوط رکھیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم اس میں کما نہیں سکتے. آپ یہ سوچیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ میں جو صفت ہے وہ ہم میں بھی ہو. ہم یہ چیز ایک بہت خوشی دیتی ہے ہمیں کہ فرشتے لکھنا ہماری تقدیریں. اور یہ بالکل بھی آپ یہ اپنے مائنڈ میں نہ لائیں کہ آپ اس سے پیسے نہیں کما سکتے. میں نے جب سٹارٹ لیا تھا تو مجھے لوگ کہتے تھے تم کیا کام شروع کیا ہوا ہے تم نے، لیکن میں نے چھوڑا نہیں. میں نے آغاز کیا اپنا لکھنا، نیوز پیپر میں لکھا، نیشنل انٹرنیشنل ویب سائٹس پہ لکھا، اور اس کے بعد ایون کہ میں تب بھی نہیں تھی کما سکتی، میں نے تب بھی کچھ نہیں کمایا. لیکن اب اگر میں یہ کہوں کہ میں نے تو اس سے کمایا کچھ نہیں ہے تو کیوں اس کو لکھوں. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ رائٹنگ کے فیلڈ میں کما نہیں سکتے، ہم اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. نیکسٹ بات کرتے ہیں ماحول اور فضا کی. ماحول اور فضا کا مطلب ہے انوائرمنٹ. آپ کو لکھنے کے لیے ایک اچھے انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. آپ صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں، یا رات میں جب آپ ہر طرف خاموشی ہو آپ تب لکھ سکتے ہیں. آپ دن میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے خاموشی. اپنی جو لکھنے کی جگہ ہے، اگر آپ نے اس سیٹ کیا ہے کہ ہاں میں آج لکھنا ہے، میں نے کوشش کرنی ہے لکھنے کی، یقین کریں لکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ شوق ہے نا کہ آپ نے لکھنا ہے،
اسی شو کو لے کے آپ یہاں پہ موجود ہیں اور مجھے سن رہے ہیں. آپ کے اندر یہ خاصیت ہے کہ میں لکھنا چاہتا ہوں یا میں لکھ سکتا ہوں, اور میرے نزدیک ہر انسان لکھ سکتا ہے. بس یہ ہے کہ شوق ہونا چاہیے کسی چیز کو لے کے, اپنی جو خوبیاں ہیں ان کو پہچاننے کا ہنر ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ جب آپ کے مائنڈ میں کوئی چیز آ رہی ہے اس کو اسی وقت رائٹ ڈاؤن کر لیں. اگر صبح کے وقت کوشش کریں, ویسے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی صبح یا رات میں, رات جب ہر طرف ہو تب لکھا کریں. میں موسٹلی اپنا جو ورک ہے وہ ان 2 اوقات میں ہی کرتی ہوں, اور الحمدللہ ان 2 وقت میں اگر میں نے دن میں تھوڑا سا لکھا ہے تو ان ٹائم میں اس سے ڈبل ٹرپل لکھتی ہوں. تو اپنا جو انوائرمنٹ ہے وہ اچھا کریٹ کریں لکھنے کے لیے. بات پہلے جو میں نے بات کی ریڈرز, آپ کے پاس قارئین ہونے چاہیے, پڑھنے والے. اب آپ کہیں گے کہ ہم کہاں سے لائیں پڑھنے والے؟ آپ سب کے پاس پڑھنے والے موجود ہیں. آپ سب اسٹیٹس لگاتے ہیں دن میں, ہم بہت سارے اسٹیٹس لگاتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز, اسٹیٹس لگاتے ہیں اپنی ہیپینس, اپنی سیڈنس شو کرنے کے لیے, قرآن آیات لگاتے ہیں یا سانگس بھی لگاتے ہیں. کچھ بھی آپ نے اسٹیٹس پہ اپڈیٹ کیا ہے, لوگ اس کو ویو کرتے ہیں. جب آپ اپنا لکھ کے لگائیں گے تو لوگ اس کو پڑھیں گے, کمنٹس کریں گے, تو وہ سب لوگ جو آپ کے آن لائن ریڈر ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو لکھا وہ کسی کتاب میں شائع ہوا ہے, وہ کسی کتاب میں یا کسی ڈائجسٹ میں شائع ہوا ہے تو ہی لوگ اس کو پڑھیں گے. نہیں, آپ اپنا آغاز, میں آپ کو یہی چیز سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے اپنا آغاز کرنا ہے تو ابھی اسی ورک شاپ بعد آپ نے ورک شاپ لے لی. ورک شاپ ہماری 9 ختم ہونی تھی, لیکن کچھ ڈسٹربنس کی وجہ سے 9:15 9:30 سے اتنی دور نہیں مل جاتی. 9:15 تک ہماری ورک شاپ اگر ختم ہو جاتا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا ٹائم نکال کے نا کچھ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ لکھ سکتے ہیں, اور جو بھی لکھیں اس کو اسٹیٹس پہ اپڈیٹ کر دیں. آپ اس کو ایڈٹ کر کے اسٹیٹس پہ اپڈیٹ کریں یا ایسے ہی لکھ کے جو ریٹن اسٹیٹس ہوتا ہے آپ ڈال نیچے کوشش کریں کہ آپ اپنا نام ضرور لکھیں. اپنے لکھے کے نیچے ضرور اپنا نام لکھیں. آپ نے لکھ دیا, آپ نے اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا, وہ اچھا ہو, آپ کو بہت اچھے کمنٹس ملیں گے. اگر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں تو اس چیز کو مائنڈ میں نہ رکھیں, کیونکہ تنقید کو برائے اصلاح لیں, وہ آپ کی اصلاح کرے گی. تو آپ کے پاس یہ تمام بنیادی اصول ہونے چاہیے جب آپ لکھنے کا آغاز کرتے ہیں. جب آپ آغاز لے لیتے کسی چیز کا, پھر آپ کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی. میں اپنی بات کروں, میں 13-14 ایئر کی ایج میں تھی, تب میں نے ڈائری شعر و شاعری لکھنی شروع کی تھی, جو کہ یہاں پہ موجود مجھے لگتا ہے بہت ساری لڑکیوں کا شوق ہوتا ہے, بلکہ ہر بچے کا شوق ہوتا ہے. کچھ ہمارے ماشاءاللہ ایف ایس سی اور میٹرک کی اردو کی کتابیں جن پہ ہمیں غزلوں کے تشریح میں بھی اشعار لکھنے کے لیے یاد کرنے پڑتے ہیں, وہ بھی ہم بکس پہ لکھتے ہیں. اچھا, آپ سے کوئی مائک میوٹ کر کے مجھے بتا دے آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ یس میم کلیئر ہے. یس میم کلیئر ہے. یس میم ٹھیک آ رہی ہے. جی کیوں. تو تب مجھے نہیں تھا پتا میں لکھ سکتی ہوں, میں لکھنا چاہتی ہوں. میں نے تھوڑا سا لکھا, وہ جیسے بچیاں شعر و شاعری لکھتی ہیں, لکھ دیا, چھوڑ دیا. یہ ابھی آ کے جب کوارنٹائن شروع ہوا تو کووڈ آیا تھا, تب میں نے اپنا پہلا ایک تحریر اپنی لکھی تھی رازدان کے نام سے. وہ ایک انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو تعلق ہے اس پہ میں نے لکھا تھا. وہ کوئی زیادہ نہیں تھا, آپ کے رجر کا کوئی ہاف سے تھوڑا سا زیادہ پیج ہونا. یہ نہیں ہے وہ میں نے پہلی دفعہ لکھا تھا, لیکن وہ میرا پہلی دفعہ شائع ہوا تھا, لکھے وہ میں نے نیوز پیپر میں بھیجا. جب وہ آیا بہت سارے لوگوں نے اس پہ کچھ نے اچھے کمنٹس کیے, کچھ نے برے کمنٹس کیے, لیکن میں نے آغاز کیا. اس سے پہلے زندگی میں اپنی 21 سال زندگی سے پیچھے میں جاؤں تو میں صرف سوچتی تھی میں نے رائٹر بننا ہے, لیکن جس دن میں اس چیز کا آغاز کر دیا میں اس دن رائٹر بن گئی. اس دن سے لے کے وہ جو پہلی تحریر میں نے لکھی تھی اس دن سے لے کے آج ابھی تک لکھ رہی ہوں. 2 سال ہو گئے ہیں, 1.5 سال میں لکھ رہی ہوں. میں نے اپنا پہلا سٹیپ لے لیا, تو آپ نے بھی اپنا پہلا سٹیپ لینا ہے. اب یہ میں نے آپ سے نہیں لکھوانا, یا کوئی اور آپ سے نہیں کہے گا کہ آپ کے مائنڈ میں ہے کہ آپ نے لکھنا ہے یا آپ کا شوق ہے لکھنے کا,
تو کوئی آپ سے کہے ہاں تم لکھو، تم اس کو چیک کراؤ، تو پھر ہی لکھو، یا آپ صرف خیالی پلاؤ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں لکھوں گا، میں کبھی بڑا رائٹر بنوں گا اور کبھی میرا بھی نام ہوگا. نہیں، آپ نے اسٹیپ لینا ہے اپنے لیے، اپنے شوق کے لیے، اپنے پیشن کے لیے. تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی اس کے لیے کہ آپ لوگ ورک شاپ کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور لکھیے گا، اور لکھ کے آپ نے اسٹیٹس پہ اپڈیٹ کرنا ہے. اور آپ لنک مجھے بھی چیک کرا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس پہ کمنٹس بھی کروں گی، آپ کو بتاؤں گی بھی، آپ کو گائیڈ بھی کروں گی کہ اس چیز کو آپ ایسے کریں، اس چیز کو آپ ایسے کریں. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں کوشچن کر سکتی ہوں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ میں لیکچر کمپلیٹ کر لوں، اس کے بعد آپ سب کوشچنس کر لیجیے گا، کیونکہ پہلے ٹائم بہت زیادہ ہمارا ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے. جی آپ انشاءاللہ 10 منٹ پہلے ہی چھوڑ دوں گی، پھر آپ سب کے کوشچنس کا انشاءاللہ رپلائی دوں گی. بات کرتے ہیں خود تخلیقی لکھائی کیا ہے، یعنی کریٹیو رائٹنگ کیا ہے. اچھا، آپ کنفیوز آپ نے نہیں ہونا دو ورڈز میں. کانٹینٹ، لفظ کانٹینٹ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مواد. مواد کسے کہتے ہیں؟ میٹیریل کو. جو بیسک لفظ ہے نا رائٹنگ کے حوالے سے، وہ کریٹیو رائٹنگ ہے، کانٹینٹ رائٹنگ نہیں. کانٹینٹ ہم اسی کو کہتے ہیں جو ہمارا لکھا ہوا ہمارے پاس ہے. جیسے میں اپنی کتاب کی بات کروں، وہ کتاب میرا کانٹینٹ ہے، وہ کتاب میں نے لکھی ہے. بیسک جو ورڈ ہے سیکھنے والا، وہ کریٹیو ہے، کریٹیو رائٹنگ. خود تخلیقی لکھائی کیا ہوتی ہے؟ خود تخلیقی، آپ کو پتا ہے اس لفظ کا مطلب یہی ہوتا ہے، خود لکھنا. آپ نے جو بھی لکھنا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کا پکڑتے ہیں، اس میں تھوڑی سی چینجز کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، اس کو اپنا نام دے دیتے ہیں. نہیں، آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ جب آپ لکھنے بیٹھیں، کاپی پینسل ہاتھ میں پکڑے، رجسٹر یا موبائل پہ لکھ رہے ہیں. ویسے آج کل کی بورڈ پہ ہی سارا کچھ، میں تو ہر چیز کی بورڈ پہ ٹائپ کرتی ہوں. ایون کہ میں نے اپنی پوری بک کی بورڈ پہ، لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کر کے، موبائل میں ٹائپ کر کے کمپلیٹ کیا، کیونکہ رجسٹر پینسل سے مجھے لکھتے ہوئے بہت ہوتا ہے. تو کوشش، ویسے آج ہم جس ماڈرن ایرا میں رہ رہے ہیں، ہمیں ہماری گرفت جس طرح ہم سپیڈ سے پین چلاتے ہیں نا، اپنے جو ہم یہ انگوٹھے چلاتے ہیں نا میسج ٹائپ کرنے میں، اگر ہم اس کی جگہ رومن کی جگہ اردو ٹائپ کریں نا، تو بہت ہیلپ ہو جاتا ہے. آپ کا یہ کام، اس میں دو فائدے ہیں. ایک آپ نے لکھ لیا، دوسرا آپ نے کمپوز بھی کر لیا اس کو. ورنہ جو ہمارے اس سے پہلے رائٹرز تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے پہلے رجسٹر پہ لکھنا ہوتا تھا، کاپی پہ لکھ کے پھر اس کو موبائل یا لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کرنا تھا. ٹائپ کرنے کو کہتے ہیں کمپوز کرنا. پھر انہوں نے کمپوز کرنا تھا. کمپوز کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس کی پی ڈی ایف فائل تیار کرنی. پی ڈی ایف فائل تیار کرنے کے بعد پھر کہیں جا کے انہوں نے ڈائجسٹ وغیرہ میں بھیجنا تھا. تو پھر ان کا کام کمپلیٹ ہونا تھا. تو آج تو ہم نیو جنریشن والے، ہم تو بہت آگے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہوں کہ کوشش کریں کہ اپنی جو موبائل کی کی بورڈ کی گرفت ہے نا، وہ اچھی رکھیں. کوئی مسئلہ نہیں، آپ رجسٹر پہ لکھیں، بلکہ پہلی دفعہ تو رجسٹر پہ ہی لکھنا چاہیے، کیونکہ جو قلم ہے اس کا حق ہی کرتاس پہ لکھنے سے زیادہ ہوتا ہے. کرتاس کہتے ہیں صفحات کو، صفحات پہ لکھنے سے زیادہ ہوتا ہے. کوشش کریں پہلی دفعہ رجسٹر پہ لکھیں. اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم سیکھ رہے ہیں خود تخلیقی لکھائی، خود لکھنا. خود کیسے لکھنا ہے؟ بیٹھ جائیں، رجسٹر اور پینسل پکڑیں، کسی پرسکون انوائرمنٹ میں بیٹھ جائیں جہاں آپ کے پاس کوئی شور، کوئی شرابہ نہ ہو، اور رجسٹر پینسل کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ میں نے کس ٹاپک پہ لکھنا ہے. پہلے اپنا ٹاپک ڈیسائیڈ کریں، اپنا عنوان سلیکٹ کریں. آپ نے لکھنا کس پہ ہے؟ اگر میں کہوں کہ میں ابھی لکھنے بیٹھی ہوں، تو میں سوچوں گی کہ میں کس پہ لکھوں. ذہن میں آئے گا میں فلسطین کے جو موجودہ حالات ہیں ان پہ لکھ لیتی ہوں. کووڈ پہ اگر مجھے لکھنا پڑے، کورونا وائرس پہ، تو میں اس پہ لکھ سکتی ہوں. میرا ہو گیا عنوان. آپ نے عنوان سلیکٹ کیا، سب سے اوپر اپنا عنوان لکھیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس عنوان سے ریلیٹڈ انفارمیشن سوچنی ہے. آپ گوگل کی ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا. اب گوگل کی ہیلپ لینے کا میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اپنی احمد کا اگر ہم ناول کی بات کریں، جنت کے پتے، تو انہوں نے ترکی کی جو کہانی لکھی ہے نا، وہ ترکی وہ بھی گئی نہیں تھی. جنت کے پتے ناول لکھ کے ترکی وہ 2019 میں گئی ہے، اور ناول انہوں نے وہ جو جنت کے پتے ہے 2015 لکھا ہے. تو سوچیں، کیا انہوں نے خود ہی سارا کچھ ہی مائنڈ میں بنا لیا کہ ہاں ترکی میں یہ بھی ہے، ترکی میں یہ بھی ہے، اور یہ جگہ ہے، اور اس کا فاصلہ ادھر؟ نہیں.
انہیں کس کی مدد لی؟ گوگل کی، لوگوں کی، جو لوگ وہاں پہ پہلے جا چکے ہیں. تو اگر آپ نے لکھا ہے تو آپ جیسے فار ایگزامپل فلسطین کے حالات ہیں، آپ اپنے کسی بھائی کو، آپ کا کوئی بھائی نیوز دیکھ کے آتا ہے، وہ آ کے آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، آپ اس سے پوچھیں گے بھائی مجھے بتاؤ کہ فلسطین کے آج کل کے کیا حالات ہیں، وہ اپنے لفظوں میں آپ کو بتائے گا وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. آپ نے سن لیا، اب آپ اس کو لکھنا ہے، سنے کو لکھنا ہے، پڑھے کو لکھنا ہے، لیکن لکھنا اپنے لفظوں میں. آپ نے عنوان لکھا، اس عنوان سے ریلیٹڈ انفارمیشن ڈھونڈی، اگر تو آپ کی جو تحریر ہے، جو آپ کا ٹاپک ہے، وہ اگر گوگل سے لینے والا ہے پھر تو آپ گوگل کی ہیلپ لیں. لیکن کچھ ہوتا ہے ہم اپنے احساس لکھتے ہیں، جیسے ہم بہت دکھ میں ہیں تو دکھ تو نہیں ہم گوگل کر سکتے ہے نا، وہ کوئی بھی نہیں ہمیں بتا سکتا، تو وہ تو ہم اپنے کے جذبات لکھنے ہیں نا. تو وہ اس ٹائم آپ جو فیل کر رہے ہوں گے نا، آپ نے ان فیلنگز کو لکھنا ہے. وہ جیسی بھی لکھی جاتی ہیں وہ غلط لکھی جاتی ہیں، لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، بس لکھ ڈالیں. لکھیں لکھیں لکھیں. اگر آپ نے رائٹر بننا ہے تو آپ کو لکھنا ہے، اچھا لکھیں برا لکھیں لیکن لکھیں ضرور. صرف سوچنے سے انسان رائٹر نہیں بنتا، لکھنے سے انسان رائٹر بنتا ہے. تو آپ نے جو لفظ کریٹیو رائٹنگ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا خود تخلیق کرنا. میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا اس سے پہلے آپ نے اپنا عنوان سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد اپنا جو ٹاپک ہے ٹاپک کے بارے میں انفارمیشن آپ نے، اگر آپ وہ ٹاپک آپ کی کوئی احساس ہے تو آپ اس احساس کو فیل کر کے لکھیں گے. اور اگر کوئی معاشرے میں ہونے والی کوئی برائی ہے یا کوئی حالات ہیں، موجودہ حالات جیسے کرونا وائرس ہے، آج کل جیسے اسکول کی ری اوپننگ ہو رہی ہے کچھ سٹیز میں، تو آپ ان سٹی انفارمیشن آپ گوگل سے لے سکتے ہیں. ان سٹیز کو آپ نے اگر لکھنا ہے تو آپ لکھیں گے کہ اس سٹی میں جو اسکولز ہیں اور کالجز یونیورسٹیز ہیں وہ ری اوپن ہو رہی ہے، وہ آپ نے گوگل کی ہیلپ لے کے لکھی ہے. ٹھیک ہے، ہوپ سو آپ کو ورڈ کریٹیو کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کریٹیو لفظ کا مطلب ہی لکھنا ہوتا ہے، خود تخلیق کرنا، خود لکھنا، اپنے احساسات لکھنا، اپنے جذبات کو لکھنا. آپ جو محسوس کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو گزرا، آپ کے ساتھ جو بیتا، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو لکھنا. اس کے بعد ہم بات کریں کالمنسٹ اور ڈائجسٹ رائٹر کیسے بنا جاتا ہے یا یہ کیا ہوتی ہے. اب جو کالمنسٹ ہے، کالمنسٹ کہتے ہیں جو لوگ اخبار میں لکھتے ہیں، نیوز پیپر میں لکھتے ہیں. اور کالم جو نیوز پیپر کا موضوع ہوتا ہے وہ عام موضوع سے ہٹ کے ہوتا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے تحریر. تحریر ہوتا ہے اپنے جذبات کو لکھنا، اپنے احساسوں کو لکھنا، آپ اپنے حال، اپنے ماضی کو ایسے ہی بتانا جیسے آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں. لیکن لفظ کالمنسٹ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے موجودہ جو حالات ہیں نا ہمارے ملک کے، جو معاشی حالات ہیں، جو معاشرتی حالات ہیں، جو بین الاقوامی حالات ہیں، ان پہ لکھنا ہے. آپ نے کبھی بھی اس چیز کو مکس نہیں کرنا. جو کالمنسٹ ہیں وہ ہمیشہ موجودہ دور حالات پہ لکھتے ہیں، دور حاضر پہ. ہم اس کو کرنٹ افیئرس کہہ سکتے ہیں. آپ یہ چیز بس مائنڈ میں رکھیں، کالمنسٹ اور کرنٹ افیئر، ان دو لفظوں کا ایک دوسرے میں گہرا تعلق ہے. کہ ایک کالمنسٹ وہی ہوتا ہے جس کی نظر کرنٹ افیئرس پہ ہوتی ہے، جس کی نظر ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، اور جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس کو جب وہ لکھتا ہے، اس کا لکھا جب نیوز پیپر میں شائع ہوتا ہے تو ہم اس بندے کو کہتے ہیں وہ کیا ہے، کالمنسٹ. اس کے بعد ڈائجسٹ رائٹنگ کی بات کریں، یہاں پہ آپ مکس نہیں کرنا. آپ میں سے بہت سارے لوگ یہاں پہ مجھے پتا ہے آن لائن ڈائجسٹ رائٹنگ کرتے ہوں گے، وہ بالکل بھی ڈائجسٹ رائٹنگ نہیں ہے. ڈائجسٹ لفظ جو ڈائجسٹ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہارڈ میں لکھنا. ہارڈ جو ہماری صفوں پہ ہو، جو پرنٹ ہو. آپ اگر آن لائن نیوز پیپر میں لکھ لیتے ہیں، آن لائن اس میں لکھ لیتے ہیں، ڈائجسٹ میں لکھ رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی چیز آپ کو کامیابی نہیں دلائے گی. آپ کو کامیابی وہی چیز دلائے گی جو ہارڈ میں ہو رہی ہے، جو چیز پرنٹ ہو رہی ہے. وہ پرنٹ لوگ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی اس میں کیا شرح ہے اس کے پڑھنے کی، اس چیز پہ آپ نے خیال نہیں کرنا. لیکن جب ایک رائٹر کا لکھا ہوا پرنٹ ہوتا ہے نا، تو ہی ادب میں اس کا نام بنتا ہے. تو کالمنسٹ اور ڈائجسٹ رائٹر جو ہوتا ہے، اب کالمنسٹ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ آپ نے کرنٹ افیئرس پہ لکھنا ہے، آپ نے اس کو نیوز پیپر میں بھیج دینا. نیوز پیپر جب آپ کی تحریر کو آیا کر دے گا تو آپ کالمنسٹ بن گئے. تب آپ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا آپ ایک عام انسان، آپ کالمنسٹ بن گئے.
हाँ, बशर्त ये कि वो कॉलम जो है वो न्यूज़पेपर जो है वो प्रिंट में शाया होता हो, वो हमारे मुल्क में वो अखबार शाया होता हो। उसके बाद हम डाइजेस्ट राइटिंग की बात करें। अब डाइजेस्ट राइटिंग कैसे आप कर सकते हैं? आपने कोई भी कहानी लिखी है, आपने नॉवल लिखा है, एक नॉवलेट लिखा है, आपने अफसाना लिखा है। अच्छा, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि अफसाना कैसे लिखते हैं, नॉवल कैसे लिखते हैं। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है कि आप इस चीज को इन अदब की असनाफ को सीखें कि कॉलम निगारी होती क्या है, अफसाना निगारी होती क्या है, सामने ख्याल क्या होती है। लेकिन अगर कुछ को बहुत सारी, मुझे भी पता है कि आजकल की लड़कियां नॉवल पढ़ के सबको ही नॉवल लिखने आते हैं, लेकिन हमारा मेन मसला ये है कि हमें लिखना तो आता है, लेकिन हमें कोई जगह नहीं मिल रही होती कि हम अपने लिखे को यहाँ पे भेजें और हमें शाया करें और हमारे नाम के साथ टैग लगे राइटर का। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं डाइजेस्ट राइटिंग की, डाइजेस्ट राइटर की। तो कहानी लिखी, आपने डाइजेस्ट वालों को भेज देनी। अब डाइजेस्ट वालों को कहानी आप कैसे भेजें कि आपने उसको लिखा, आपने, हाँ, डाइजेस्ट में भेजने की ये शर्त होती है कि आपने जो शीट्स होती है ना उन पे लिख के डाइजेस्ट वाले को भेजनी है। वो उसको खुद ही कंपोज करते हैं, खुद ही उसकी पीडीएफ फाइल या खुद ही सारा कुछ करके उन्होंने डाइजेस्ट में शाया करना होता है। तो वो आप तहरीर डाइजेस्ट में लग जाती है तो आप डाइजेस्ट राइटर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कंटेंट राइटिंग की, तो कंटेंट राइटिंग का मवाद हम कहाँ से ले सकते हैं? अच्छा, मवाद, मटेरियल, जैसे मैंने नीचे कहा कि आपने लिखने के लिए मटेरियल कहाँ से निकालना? अपने अंदर से, गूगल से, लोगों से, लोगों के पास बैठे, लोगों की बातें सुने, महसूस करें लोगों के हालात को, लोगों के दुख को महसूस करेंगे तो आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, ऐसा वाक्या हुआ जिसका दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। वो आपके साथ नहीं हुआ, आपके दोस्त का साथ हुआ है, आपकी नजरों के सामने आपको सारा कुछ अपनी जुबानी बता रहा है, या आपकी नजरों के सामने उसके साथ ये हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हैं। आपको तो कंटेंट मिल गया। आप सुनते हैं मौजूदा दौरे हाजिर पे लिखने के लिए, तो आपको वहां से कंटेंट मिल गया। आप अपने मौजू को गूगल करते हैं, वहां पे आपको वीडियोस मिलती हैं, लिखा हुआ मिलता है, आपको वहां कंटेंट मिल गया। तो कंटेंट ढूंढना मुश्किल बात नहीं है। जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, लोग मुझसे यही कहते हैं कि हम अपना कंटेंट कहाँ से लें, जबकि कंटेंट के अंदर मौजूद होता है। आपने बस सुनना होता है, आपने पढ़ना होता है, आपने महसूस करना होता है, चीज आपके अंदर से उभर के बाहर आ जाती है। आपको कोई नहीं आके सिखाए कि ये लफ्ज इस्तेमाल करे और इन लफ्जों को इस्तेमाल करके आपने कुछ सुनना है। आपने अपने अंदर से निकालना है। आपने सुनना है, कानों से सुनना है, आंखों से देखना है, दिल से महसूस करना है। जब आपकी ये जो तमाम सेंसेस काम करना शुरू हो जाएंगी ना, तो फिर आप इस फील्ड में अपना नाम बनाते जाएंगे। हम बात करें, अगर हम नॉवल की बात करते हैं, नॉवल में अगर कोई ऐसा सीन है कि आपने किसी की डेथ के बारे में लिखना है और उसमें आपने जो आपका पढ़ने वाला है, आपने नॉवल लिख दिया, अब आपका लिखा नॉवल मैं पढ़ रही हूँ, तो पढ़ते हुए उस डेथ के सीन पे जो आपने दुख लिखा है ना, मुझे पढ़ते हुए वो दुख महसूस होना चाहिए, और आपने लिखते हुए उस दुख को अंदर लिखना है कि पढ़ने वाला उस दुख को महसूस करे। तो वो दुख कैसे आया? आपने किसी की डेड बॉडी देखी या किसी की कोई डेथ है, वहां पे गए हैं, तो वहां के हालात, वहां के दुख को आपने बहुत करीबली महसूस किया। या कोई वाकया खुदा का वास्ता आपके साथ हुआ हो और आप उसको कलम करें, तो क्या आप दुख नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। आप कहीं पे गए, आप बहुत ज्यादा खुश हैं, या आपकी कोई बहुत अच्छी ख्वाहिश पूरी हो गई है, आप खुश हैं, आप अपनी खुशी लिखते हैं, तो वो भी आपके अंदर से आती है। हर चीज आपके अंदर से निकलनी है। बस आपने अपनी जो सेंसेस है इनको मजबूत करना है और कोशिश करनी है अपनी रीडिंग को अच्छा करने की, अपनी सुनने की हिस्सा है उसको अच्छा करें, अपनी जो फीलिंग्स है उनको बेहतर करें कि आप हर चीज को महसूस कर सके और महसूस करके आप लिख सकें। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलमनिस्ट, डाइजेस्ट राइटर और बुक राइटर की अहमियत हमारे आज की सोसाइटी में। जाहिर है आप सब यहाँ पे अगर आपको लिखना आता है या आप लिखना चाहते हो, तो आपको पता भी होना चाहिए ना कि राइटर की अहमियत क्या है इस फील्ड में। जो लोग हैं उनका क्या अहमियत है कि हम लोग करें, हम लोग इस फील्ड में जाएं।
تو جو कॉलमनिस्ट है, अगर आप एक न्यूज़पेपर में लिखते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की न्यूज़पेपर है, जंग हो गया, इस तरह के न्यूज़पेपर में आप लिखते हैं, आप वहाँ पे एक रेगुलर राइटर के तौर पे, रेगुलर कॉलमनिस्ट के तौर पे लिखते हैं, आहिस्ता स्टार्ट में नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जब रेगुलर लिखना शुरू कर देंगे तो वो न्यूज़पेपर आपको पे करेगा आपके डेली कॉलम के बेसिस पे। तो ये आ गया ना प्रोफेशन कि आप इससे कमा भी सकते हैं। आप डाइजेस्ट राइटर की राइटिंग की बात करें, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैं स्टार्ट में कुछ भी नहीं थी इस चीज से कमाती, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में लिखती थी, मैं रेगुलर न्यूज़पेपर में नहीं थी, मैं तकरीबन हर न्यूज़पेपर में लिखा, लेकिन एक एक दफा। अगर आप एक न्यूज़पेपर में रेगुलर हर साल लिख रहे हैं तो ही आप उधर से कमा सकते हैं, लेकिन ये बात मुझे बहुत बाद में जाके पता चली। उसके बाद अब मैं डाइजेस्ट राइटिंग की बात करूं तो मैं डाइजेस्ट राइटर हूँ, अब मैं डाइजेस्ट में लिख रही हूँ। मैं किसी भी डाइजेस्ट में स्टोरी अपना देखें, एक होता है एक डाइजेस्ट आपकी कोई ख्वाहिश के तौर पे आपकी कहानी को छापता है, उस पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप नॉवल लिख रहे हैं उस डाइजेस्ट के लिए, किस्तवार नॉवल, अगर आप नॉवलेट लिख रहे हैं किस्तवार, तो आपको हर किस्त पे वो जो डाइजेस्ट वाले हैं ना, वो आपको एजाजिया देंगे, तो आप डाइजेस्ट राइटिंग से भी कमा सकते हैं। उसके बुक राइटर की बात करें, बुक राइटर जो है ना, अगर आप अपनी किताब शाया कराते हैं, आप लिख लेते हैं और आपकी किताब जो है वो मंजर आम पे आ जाती है, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी बुक से कुछ नहीं कमाया, क्योंकि मैं एक अलग तरीके से उसको शाया कराया स्टूडेंट पैकेज पे, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं इतना इस पे इन्वेस्ट करूं। मैंने बस जो अदारा है उनको दिया, उन्होंने मेरी किताब शाया की, जो भी आउटपुट होगा, ये जो भी प्रॉफिट होगा वो अदारे को होगा, मुझे नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत कम पैसे लेके किताब शाया कराई। ये मैं अपनी बात करूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती अपनी एक किताब पे, कि मैंने अपनी स्टडीज वगैरह को भी देखना होता है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल राइटर आप है, या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपनी किताब पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपने अपनी किताब लिखी, पब्लिशर अदारे को दी, साथ में आपने अपना मटेरियल वगैरह दिया, वो शाया होके सारी किताबें आपके घर आ जाएंगी। उसके बाद जब आप अपनी किताब बेचेंगे आपको प्रॉफिट होगा। आपने एक दफा इन्वेस्ट कर दिया, आप 30,000 लग गया किताबों पे, उस 30,000 के आगे 60,000 कमा सकते हैं आप बुक से। अब जो राइटर है, ये जो निम्रा अहमद की हम बात करें, तो हम कहते हैं कि वो एक नॉवल लिखती है, फिर उसके बाद उसका अगला नॉवल आ जाता है, फिर उसके बाद जैसे उसने नमल लिखा, नमल के बाद फिर उसने मैन मोल लिखी, और अब वो नया माला नॉवल लिख रही है। तो क्योंकि उसको इससे प्रॉफिट है, वो इससे कमाती है, तो उसने इसको अपना प्रोफेशन बनाया हुआ। तो आप हर चीज में हर चीज से कमा सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उस चीज के, उस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, लिखना आना चाहिए, आपकी गिरफ्त होनी चाहिए उन चीजों पे। उसके बाद हमें लिखने की जरूरत क्यों पेश आती है? अपने जज्बात और एहसासात को जाहिर करने के लिए हम लिखते हैं। आपने बहुत सारे लोग इसलिए लिखना चाहते होंगे कि आप हमारा होता है ना कि हम लोगों को नहीं बता सकते कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ, तो आप कोशिश करते हैं मैं लिख ही लूँ इसको, लोग पढ़ ले, या लोग, आपको जरूरी नहीं है कि लोग का लिखा हुआ पढ़ के कि ये इंसान तो बड़ा दुखी है, लोगों को ये लगेगा कि मैं भी उसी की तरह हूँ, ऐसे लग रहे हैं जैसे मेरे लिए लिखे गए हैं। तो एहसास सबके एक जैसे होते हैं, जज्बात सबके एक जैसे होते हैं, तो जज्बात पे कोई नहीं आपको कह सकता कि ये सिर्फ आपने अपने लिए लिखा है। आप सिर्फ अपने जज्बात लिखेंगे ना, तो वो पढ़ने वाले को ऐसे लगेगा ये मेरे जज्बात है। राइटर की यही तो खसूसियत होती है कि वो लिखता अपने जज्बात है, लेकिन वो पूरी दुनिया में ऐसे फैलते हैं जैसे पूरी दुनिया में मौजूद इंसानों के वो जज्बात और ख्यालात है। उसके बाद अपनी दिली कैफियत को हम बताने के लिए लिखते हैं, और जब हम किसी को कह नहीं सकते, किसी को अपने साथ साथ बता नहीं सकते, तो हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको लिख लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राइटिंग एज अ प्रोफेशन, कि हम राइटिंग को एक अपना जो शोभा है उसमें कैसे लेके आ सकते हैं। तो वो पीछे साथ साथ में आपको बताती गई कि आपने क्या करना है, लिखना है, लिखने का आगाज आपने खुद करना है, मवाद आपने खुद से निकालना है। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि मैं आपको इतने ज्यादा पैसे दूंगा,
آپ مجھے اپنی یہ چیز دے دیں. آپ کیا اپنا لکھا ہوا دیں گے جب آپ نے کچھ لکھا ہی نہیں ہوگا؟ تو آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو. آپ اس کو ناول کی شکل میں لکھ سکتے ہیں، اس کو افسانے کی شکل میں لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو مکتوبات کی شکل میں، سوانح خیالات کی شکل میں، آپ اس کو پوئٹری کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں. لکھ کے آپ اس کو جب کسی ادارے کو بھیجتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی شائع ہو جاتی ہے، تو وہ چیز پھر آپ کے لیے ایک شعبہ بن جاتی ہے، ایک پروفیشن بن جاتی ہے. آئی نو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ نیوز پیپر میں کیسے جاتے ہیں یا ڈائجسٹ میں کیسے، لیکن اس کے لیے بہت لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے سیکھنا ہوتا ہے. آپ سیکھیں گے تو آپ آگے جائیں گے. آپ یہ ورک شاپ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ آپ میں یہ ہے کہ ہاں میں لکھنا چاہتی ہوں. مجھے نہیں امید کہ بہت سارے آپ میں سے بہت سارے ویسے ہوں گے جو پہلے بھی لکھتے ہیں تو وہ یہ ورک شاپ اٹینڈ کریں. نہیں، وہ بھی بہت بیسک لیول پہ ہیں. تو آپ کا بیسک لیول لکھنے سے اسٹارٹ ہوگا. آپ کو کہتے ہیں نا آئیز آن دا پرائز، اپنی آنکھیں اپنی نام پہ رکھیں. آپ کا نام کیا ہے؟ فیشن. آپ کا نام کیا ہے؟ خطاب. خطاب کس چیز کا؟ رائٹر کا. تو ایک رائٹر کے خطاب کے لیے آپ کو ایک سفر طے کرنا ہے. آپ کو لکھنا ہے اپنے احساس کو، اپنے معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو. آپ تو آپ کالمنسٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ دور حاضر پہ لکھیں، آپ کرنٹ افیئرس پہ لکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو ناول کی شکل، اگر آپ نے یہ ہے کہ آپ کالم نگاری لکھ سکتے ہیں. کالم نگاری سے بات چیت، جیسے میں کہتی ہوں آپ کیسے ہیں، جواب آتا ہے کہ ٹھیک ہوں، یہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے مکالمہ کرنا. تو مکالمہ نگاری میں آپ کی گرفت ہے تو آپ ایک ناول بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے ہر چیز. ایک گھنٹے کی ورک شاپ میں ادب بہت وسیع ہے، ادب کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. ادب سیکھنے سے اور لکھنے سے آتا ہے. میں اپنی بات کروں، میں نے ادب کسی سے نہیں سیکھا. میں نے خود محسوس کیا ہاں یہ حیثیت میرے میں ہے کہ میں لکھ سکتی ہوں. تو میں نے کوشش کی اور الحمدللہ میں نے سب سے پہلے نیوز پیپر میں لکھنا شروع کیا. انٹرنیشنل نیشنل نیوز پیپر میں لکھا، ویب سائٹس پہ لکھا. اس کے بعد میں ڈائجسٹ رائٹنگ کی طرف آئی. ایون کہ ڈائجسٹ رائٹنگ ابھی میری سٹارٹ ہوئی تو میں نے اپنی بک لکھنا شروع کر دی تھی اور اپنی کتاب لکھی. اور کتاب میری جنوری میں شائع ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد میں مسلسل ڈائجسٹ میں لکھ رہی ہوں. کہانیاں بچوں کے ڈائجسٹ میں میری شائع ہوتی ہیں، خواتین کے ڈائجسٹ میں لکھ رہی ہوں. تو یہ صرف ایک مسلسل سنگل ہے. اگر میں کہیں ایک پوائنٹ پہ لکھنا چھوڑ دیتی ہوں، آج میں لکھنا چھوڑ دیتی ہوں، تو میرا جو نام بنا ہے ایز اے رائٹر وہ ختم ہو جاتا ہے. تو رائٹر کا نام ہی لکھنے سے بنتا ہے. تو میں آپ سب کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ لکھیں. آپ اگر اس کو پروفیشن بنانا چاہتے ہیں یا پروفیشن بھی نہیں، آپ شوق طور پہ لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کچھ بنیادی اصولوں کے تحت آگے بڑھنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. آپ پہلے دن ناول نہیں لکھ سکتے. آپ اپنا آغاز ایسے کریں کہ کوشش کریں جو محسوس کر رہے ہیں نا آج، آپ نے صرف وہی لکھنا ہے. آج یہ نہ کریں کہ میں کوئی کالم لکھنے بیٹھ جاتا ہوں یا میں کوئی ناول لکھنے بیٹھ جاتا ہوں، میں افسانہ لکھنے بیٹھ جاتا ہوں یا میں شاعری لکھ لیتا ہوں. نہیں، بس اپنا جو محسوس کر رہے ہیں نا، اگر آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں تو خوشی کو لکھ لیں، اگر دکھ محسوس کر رہے ہیں تو دکھ کو لکھ لیں. یا اگر کچھ بھی محسوس کریں کسی کا دکھ، اگر آپ کسی کا دکھ لکھ سکتے ہیں، کسی کی خوشی بھی لکھ سکتے ہیں. آپ صرف احساس لکھیں. آپ نے احساس لکھ لیا، اس کو تحریر کر دیا. نیکسٹ اسٹیپ کالم. تحریر سے کالم. اب کالم میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے معاشی سیاسی حالات پہ لکھنا ہے. کیا آپ نے کالم لکھا، کالم لکھ دیا، وہ شائع ہو گیا. آگے آپ نے ڈائجسٹ میں جانا ہے. ڈائجسٹ میں آپ افسانے بھی آپ شائع کرا سکتے ہیں، آپ خط بھی شائع کرا سکتے ہیں، آپ ناول یہ چیزیں بھی شائع ہوتی ہیں. آپ اس کے بعد آپ جائیں گے اپنی کتاب کی طرف. پھر آپ کہلائیں گے ایک آتھر، ایک کتاب کے آتھر. تو بات صرف وہیں پہ سٹارٹ میں آ جاتی ہے کہ آپ کو صرف لکھنا ہے. اچھا پڑھیں، اچھا لکھیں، اچھی بک ریفر کریں، اچھی بک پڑھا کریں تاکہ آپ کی جو رائٹنگ سکلز ہے وہ انہینس ہو سکے. اس کے بعد میں لاسٹ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جب آپ لکھ لیتے ہیں، آپ نے کچھ بھی تحریر کر دیا، آپ کو رائٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں. آپ جو بھی بتا رہی ہوں میں آپ کو اپنا پرسنل ویوز بتا رہی ہوں، جو میرے ساتھ گزری ہے، جو میں نے محسوس کیا، جو میں
کر کے یہاں تک پہنچی ہوں، میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کروں گی. میں نے لکھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتایا کہ میں وہ ڈائریز میں وہ تو سب لکھتے ہیں، پہلے لکھی، لکھ کے میں نے اپروچ کس کو کیا؟ نیوز پیپر کو. تو آپ نے لکھ کے نیوز پیپر کو اپروچ کرنا ہے. نیوز پیپر کو اپروچ کرنا کوئی مشکل کام آج کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ فیس بک پہ جائیں، فیس بک پہ جا کے نیوز پیپر کو سرچ کریں. وہاں پہ نیوز پیپر کو سرچ کرنے سے آپ کو مختلف نیوز پیپر کے جو ایڈیٹرس ہیں ان کے نمبرز بآسانی مل جائیں. وہاں سے ان کے نمبر کلیکٹ کریں، ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں. 1000 نمبر ملے گا نا، یقین کریں ان میں 100 آپ کے کام کا ہوگا. میں نے اپنا آغاز ہی سے کیا کہ میں نے لکھا تھا، تو میں نے اپروچ کیا تھا فیس بک سے ایڈیٹرز کو، نیوز پیپر کے ایڈیٹرز کو. تو وہاں سے ان کو اپروچ کر کے میں نے ان کو اپنے جو لکھا ہے وہ بھیجا. بھیج کے جب بندہ نیوز پیپر کی فیلڈ میں آ جاتا ہے، پھر وہ ادب میں آپ آ جاتے ہیں. آپ کالمنسٹ جب آتے ہیں نا، پھر اگلے رستے آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں. پھر ہر چیز آپ کو خود بخود ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے. آپ نیوز پیپر میں لکھنا شروع کرتے ہیں، آپ کے کانٹیکٹس لوگوں سے بننا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ ڈائجسٹ اور پھر بک کی طرف آتے ہیں. تو یہ ایک سفر ہے لکھنے کا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ہر چیز بتا دی، لیکن اندر میں کچھ مسنگ ہے. مسنگ کیا ہے؟ اصناف، ادب کی اصناف جو آپ نے سیکھنی ہے، جو آپ گوگل یوٹیوب سے دیکھیں. کوئی بھی چیز بغیر کے انسان نہیں لکھ سکتا. اب میں ہوں نا، مجھے افسانہ لکھنا نہیں تھا، لیکن میری خواہش تھی میں ڈائجسٹ میں لکھوں. تو میں نے افسانہ لکھنا سیکھا. افسانہ لکھنا سیکھ کے میں نے ڈائجسٹ میں. ہاں، کچھ کو ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہونا، ناول تو سب کو لکھنے آتا ہے. ناول لکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ناول میں یہ ہے کہ آپ نے بات کو بہت لمبا کرنا ہے. پوئٹری بھی ہم آج کل لکھ لیتے ہیں. شاعری تو پاکستانیوں کا ایک مشغلہ ہے، تو لوگ تو شاعری بخوشی کر لیتے ہیں. لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس یہ ہے آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ سب ایک ایک کر کے اپنا مائک انمیوٹ کریں. آپ کے جو کوسچنس ہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آ جی. ڈائجسٹ میں افسانہ رائٹنگ کے ذریعے نہیں کر سکتے. جی آپ لوگ اپنے کوشچنس مائک انمیوٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور میسج باڈی میں بھی لیٹ کرتے ہیں تو میں پڑھ کے آپ کو بتا دوں گا. السلام علیکم. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی پوچھے. جی اب جی میرا یہ کوشچن ہے کہ ہم کالم لکھتے ہیں، ہمارے پبلش بھی ہوتے ہیں نیوز پیپرز میں جو ہمارے جاننے والے ہیں ان کے تھرو، اور پھر میگزینز وغیرہ میں بھی. جو فسانہ ہے اور جو کالم ہے، ان دونوں میں بیسک ڈفرنس کیا ہے؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم کالم لکھتے ہیں، جیسے ہم ایک ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ فلسطین کا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جی میں حالات بتاتی جو بھی ہوں. وہاں ٹھیک پہ ہے، مجھے کوسچن سمجھ آ گیا. جی بہت شکریہ. آپ بات کریے کالم کی، افسانہ کی. کالم ہم کرنٹ افیئر پہ لکھتے ہیں، دور حاضر پہ. آپ نے سیاسی، معاشرتی، مذہبی پہلو پہ لکھنا ہے جو آج کل ہو رہے ہیں. کرنٹ افیئر لفظ یاد رکھنا ہے. کالم، کرنٹ افیئر، ان دونوں کو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے کہ کالم ہمیشہ کرنٹ افیئرس پہ لکھا جاتا ہے جو ہمارے آج کل کے حالات ہیں. افسانے کی بات کریں تو افسانہ ادب کی وہ صنف ہے جس میں ہم کسی انسان کی زندگی کے ایک پہلو کو لکھتے ہیں. کسی بھی انسان کی زندگی کے، جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتی ہوں، آپ کی سنی سنائی. آپ نے ناول پڑھا ہے جنت کے پتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناول میں کتنی سٹوریز ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. خیا کی سٹوری چل رہی ہوتی ہے، ڈی جے کی سٹوری چل رہی ہوتی ہے، عائشہ گل کی، اور اس کے بعد اس میں بہت سارے کریکٹرز ایڈ ہوتے ہیں، اس کی کزنز بھی ہوتی ہیں. تو یہ ہو جاتا ہے ناول کہتے ہیں بہت سارے کرداروں کو شامل کر کے کچھ لکھنا. جبکہ افسانے کی شرط کہ آپ نے افسانہ جس پہ بھی لکھنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس انسان کی زندگی کے صرف ایک پہلو کو لکھنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لکھ رہے ہیں افسانہ، تو آپ نے یہ نہیں بتانا یہ پیدا ہوا اس نے یہ پڑھ کے پھر اس کی شادی ہوئی پھر وہ فوت ہو گیا. یہ ہو جاتا ہے اس انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو لکھنا. لیکن افسانہ ہم ایک پارٹ پہ لکھ سکتے ہیں.
جیسے کہ اگر ہم ایک افسانہ ہے منشی پریم چند کا کفن، وہ افسانہ 3 لوگوں پہ مشتمل ہے. افسانے کی یہ بھی شرط ہے کہ افسانے میں کردار 2 یا 3 سے زیادہ افسانے میں کردار شامل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کریکٹرز. جبکہ ناولس میں تو بہت سارے کریکٹرز ہوتے ہیں نا. تو افسانے میں اگر 3 کریکٹرز ہیں تو اس افسانہ کفن ہے اس میں 3 کریکٹرز تھے، اور وہ افسانہ گرد گھومتا تھا ایک عورت میں کہ وہ فوت ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بیٹے اور اس کے شوہر کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کو کفن بھی پہنا سکے. تو انہوں نے کیسے لوگوں سے مانگا یا ایک دوسرے کے ساتھ کیسے لالچ کیا کہ لوگوں نے ان کو پیسے بھی دیے کہ آپ کفن پہنا دیں، لیکن شرابی تھے تو انہوں نے وہ بھی پیسے لے کے تو اڑا دیے. تو اس عورت کو کفن نہیں ملا اور بغیر کفن وہ فوت ہو گئی. تو یہ اس عورت کی صرف ڈیتھ کا سین ہے. دیکھا ہوگا میں نے بتایا کہ شروع ہی ڈیتھ سے ہوتا ہے، وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ نہیں بتایا کہ وہ عورت پہلے یہ اس کے ساتھ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. تو افسانہ کہتے ہیں کسی ایک انسان کی زندگی، یہ صرف ایک پہلو کو لکھنا، ایک پارٹ کو لکھنا. یہ بیسک ڈفرینس ہے جی افسانہ اور ناول میں. جی مجھے اچھی سمجھ ہے. یہاں پہ بتایا کہ 3 لوگ، جس طرح کہ آپ نے بتایا اس میں 3 لوگ، یعنی ٹاپک جی جی ایک ہوگا، 3 لوگ اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہوئی یا ایسا ہوا، یعنی اس کے بارے میں کمنٹس دے رہے ہیں یا اپنی آراء دے رہے ہیں. ہم نے ان کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے جو افسانہ لکھنا ہوتا ہے، رائٹ؟ ہم نے جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ کفن ہے، تو ہم نے وہ کفن ریلیٹڈ کس سے ہے؟ اس ایک عورت، وہ 2 کردار شامل کیے ہیں مکالمے کے لیے، لیکن وہ جو کفن ہے وہ اس عورت سے ریلیٹڈ ہے. تو ہم نے اگر کسی ایک مین کردار، وہ عورت ہے، ٹھیک ہے، اور کسی بھی جو مین کریکٹر ہے ہم صرف اس کے ایک پہلو کو بتانا ہے. ہم اس میں صرف 3 کریکٹر شامل کر سکتے ہیں. 2 کریکٹرز ہم نے شامل کرنے ہیں ہیلپ کے لیے، مکالمے کے لیے. میم ہم افسانہ رائٹنگ کے ذریعے جی بالکل. اور اگر ہم اس کی پیدائش سے لکھیں گے تو وہ تو اس کی سانی عمری بن جائے گی نا، تو پھر الگ جی چیز جی بن جاتی ہے. السلام علیکم میم، میں ایک کوشچن کر سکتی ہوں؟ جی جی وعلیکم السلام، جی کریں. میم میں بیسیکلی نا آرٹیکل لکھتی ہوں، لیکن ایک دفعہ میں نے اچھا ایک ٹاپک پہ لکھا اور میں نے جب نیوز پیپر میں دیا تو وہاں کے جو ایڈیٹر تھے انہوں نے پڑھنے کے بعد اس کو مطلب سنڈے میگزین میں پبلش کیا، اور انہوں نے مجھے کہا یہ تو آپ نے فیچر لکھا ہے، بٹ مجھے نہیں پتا اچھا فیچر کیا ہوتا ہے. تو مجھے کائنڈلی اس کا ایکسپلین کریں کہ آرٹیکل میں اور فیچر میں کیا ڈفرینس ہے. دیکھیں، فیچر کہتے ہیں جیسے آپ والدین کی عزت لکھتے ہیں نا، والدین کی عزت پہ، یا کسی پہ ہم کہتے ہیں اس انسان میں تمیز نہیں ہے تو اس تمیز پہ ہم لکھتے ہیں، یا ہم اچھا فیچر جو لفظ ہے نا اس کو آپ تقدیر سمجھے. کچھ بھی ایسا لکھنا جو کرنٹ افیئر سے مختلف ہو وہ فیچر میں آ جاتا ہے. وہ پھر نیوز پیپر میں شامل نہیں ہوتا، وہ آپ کے صرف خیالات ہوتے ہیں. اور ادب میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کے خیالات کو پبلش کیا جائے. آپ اپنے خیالات کو کسی ناول کے ساتھ ریلیٹ کر کے کسی ناول کے کریکٹر میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ویسے آج کل جو لوکل نیوز پیپر ہے اس میں چیزیں شائع ہو رہی ہے، اس میں ہم یہ کہیں کہ کوئی بندہ رو رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں، تو وہ آج کل نیوز پیپر، لوکل نیوز پیپر میں وہ بھی شائع ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے کسی پروفیشنل جو نیوز پیپر ہے اس میں لکھنا ہے تو آپ نے اس کو کالم ہی لکھنا ہے، اور اگر وہ کرنٹ افیئر پہ نہیں ہوگا تو وہ آپ کا ایک فیچر ہی کہے گا. السلام علیکم. مطلب انہوں مجھے جی جی پوچھنا یہ تھا کہ کالم کی کوئی لمیٹیشن ہوتی ہے کہ کتنے ورڈز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ جی جی کالم کی لمیٹیشن ہوتی ہے. کالمز کے 800 سے 1000 ورڈز ہوتے ہیں. آپ اس سے کم لکھ سکتے ہیں، لیکن 1000 سے زیادہ، 1000 سے اب ورڈز آپ نہیں لکھ سکتے کالم میں. اور آپ نے اچھا کالم لکھنے کے میں آپ کو کچھ بنیادی ٹپس بتاؤں کہ جب آپ نے کالم لکھنے کا آغاز کرنا ہے تو اس کو کسی قول، کسی شعر یا کسی قرآن آیت یا کسی حدیث سے اس کا آغاز کرنا ہے، کیا اپنے جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ. جب آپ اس سے آغاز کرتے ہیں تو آپ جس ٹاپک پہ لکھ رہے ہیں آپ نے تھوڑا سا اس کا تعارف بتانا ہے، پھر آپ نے مسائل ڈسکس کرنے ہیں اسی میں، پھر آپ نے ان مسائل کا حل ڈسکس کرنا ہے. یہ کالم ہوتا ہے کہ آپ جس ٹاپک پہ لکھ رہے ہیں ٹاپک کا تعارف، ٹاپک کے مسائل، اور ٹاپک کے مسائل جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے طریقے. یہ بیسیکلی کالم ان سارے ورڈز میں ہونا ہے. اور کالم کی جو لفظوں کی تعداد ہے وہ 800 سے 1000 کے بیچ میں ہوتی ہے. میم جو ہم کوٹیشنز وغیرہ یا آئی وغیرہ ظاہری بات ہے نیٹ سے سرچ کریں گے، نیٹ سے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا کہ جی یہ ہم نے وہ نیٹ سے ہی لینی ہے. دیکھتے نہیں، جو یعنی کہ چیز آئے کہ یہ جی فلاں کی چیز ہے اور اب ہم لوگوں نے اسے اٹھا کے اپنے کالج میں لکھ لیا تو یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں.
اگر آپ حدیث لکھ رہے ہیں, حدیث صحیح بخاری کی ہے تو آپ نے لکھنا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح مسلم کی ہے, آپ نے لکھنا ہے یہ صحیح مسلم کی ہے. اگر آپ علامہ اقبال کا قول لکھ رہے ہیں تو آپ نے بریکٹس میں آگے علامہ اقبال کا نام لکھنا ہے تاکہ پڑھنے والے کو پتا ہو کہ یہ کوٹ, یہ آپ نے کوٹیشن اندر ایڈ کی ہے اپنے عنوان سے ریلیٹڈ. تو آپ اگر کسی رائٹر کا یا کسی بھی بڑے انسان کا کوئی کوٹ, کوئی شعر یا کوئی حدیث اگر آپ لکھتے ہیں یا قرآن کی آیت لکھتے ہیں تو آپ نے آگے ضرور مینشن کرنا ہے کہ قرآن کی کس سورہ کی آیت ہے, حدیث آپ نے کہاں سے لی, اور یہ کوٹ یا شعر کس شاعر یا کس رائٹر کا. اوکے میم, تھینک یو. جی جی فردر اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں, اور میرا کوشچن پوچھے نا تو اس کے بعد اپنا مائک میوٹ کر دیا کریں, پھر ڈسٹورشن ہوتی ہے. آپ کے کوشچن جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے جو مطلب لکھی تحریر وہ رازدان تھی, اور بعض اوقات جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کے اوپر لکھتے ہیں جس طرح کے خوف کے بارے میں ہو گیا, ڈپریشن, یہ جسٹ پیراگراف کے فارم میں ہم لکھتے ہیں. تو یہ بھی تو ہمارے اپنے خیالات نہیں, ڈپریشن خیالات نہیں ہوتے. ڈپریشن کرنٹ افیئر میں لیا جاتا ہے. آج کل کے دور میں ڈپریشن ایک بیماری ہے اور ہر بیماری کرنٹ افیئر میں لکھی جاتی ہے. اس ڈپریشن پہ جب ہم لکھتے ہیں تو وہ کالم کہلائے گا. میم میرا یہ کوشچن ہے کہ اسی طرح مطلب جب ہم چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پہ لکھتے ہیں جو ایک پیراگراف کے فارم میں ہوتا ہے تو وہ بھی تو ہمارے اپنے ویوز ہوتے ہیں نا, تو یا وہ بھی مطلب میگزین میں پبلش ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے ہوتے ہیں؟ میں جی دیکھیں, اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ مختلف آج جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں بہت سارے آن لائن ڈائجسٹ کام کر رہے ہیں, بہت سارے آن لائن نیوز پیپر کام کر رہے ہیں. آپ ان دیکھ سکتے ہیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے, وہ شائع بھی کر دیں گے. لیکن جو میں بات کر آپ کو پروفیشنلی ہر چیز میں ریلیٹ کرنے کی, تو جب آپ پروفیشن میں جاتے ہیں تو پھر آپ نے کرنٹ افیئر پہ لکھنا ہے. لیکن اگر اس کو پروفیشن میں ابھی آپ کا آغاز ہے, ٹھیک ہے, ابھی آپ نے لیا ہے, تو آپ اس کو کسی آن لائن ڈائجسٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں. نیوز پیپر جو آن لائن ہے اس میں بھی یہ شائع ہو سکتا ہے, وہ شائع کر دیں گے. کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا کہ آپ کے اپنے خیالات ہیں تو ہم اس کو شائع نہیں کریں گے. میم میرا جیسے ہم احساس, اپنی خوشی, اس چیز کو ہم اس کو کیا نام دیکھتے ہیں اور کیسے لکھ سکتے ہیں, اور جس کی لمیٹیشن وغیرہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو کہاں, کیسے اور کس طرح سے لکھ سکتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں فار ایگزامپل آج میں اپنی بات کرتی ہوں, میں کہیں کسی سے مل کے آئی ہوں, میں بہت خوش ہوں, تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس پہ لکھوں تاکہ جو میرے ریڈرز ہیں نا ان کو پتا چلے کہ آج میں بڑی خوش ہوں. تو وہ میں نے ان کو ایسے تو نہیں بتانا آج میں بڑی خوش ہوں, میں لکھ کے بتاؤں گی ایک پیراگراف کی صورت میں, اس کا کنٹینٹ اکٹھا کروں گی, اپنے جو محسوس کرتی ہوں, اپنی جو خوشی ہے اس کو میں لکھوں گی. آپ بات کریے ہم اس کو نام کیسے دیں گے, آپ اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی نام دے سکتے ہیں. آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں میری خوشیاں, یا آپ اپنی اس کو فرحتیں, مسرتیں, خوشیوں کے لیے جو ورڈز ہیں آپ اس طرح کے ورڈز کا استعمال کر کے اس کو عنوان دے سکتے ہیں. اور بعد میں جو آپ محسوس کر رہے ہیں, جیسے میں کسی سے ملتی ہوں تو میں بہت خوش ہوں, تو اگر میں نے اپنا خیال لکھنا ہے, اپنا اظہار لکھنا ہے, تو میں بتاؤں گی کہ آج میں اس انسان سے ملی ہوں, وہ انسان کی میری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے, جس کو ملنے سے میں دلی طور پہ محسوس کرتی ہوں. تو آپ یہ ساری اس انسان کا بھی اندر کردار شامل کر کے اور اپنے احساس اور اپنے کردار کو بھی شامل کر کے آپ ایک تحریر لکھ سکتے ہیں. میم میرا یہ لاسٹ کوسچن ہے کہ دیکھیں ہم لکھتے ہیں نا تو اب ورڈز بھی تو زیادہ میٹر کرتے ہیں نا, تو لینگویج کے ورڈز کے بارے میں بتا دیں, ان کا چناؤ کے بارے میں, کہ مطلب ہمیں اس کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہیے کہ نہیں, کوئی ایپ یا کچھ بھی آن لائن ہم کیسے میں بتاتی ہوں. اچھا ایسا ہے, میں آپ کو بتاؤں, میرا اپنا کلب ہے رائٹنگ کلب, وہاں پہ میں بچوں کو رائٹنگ سکھاتی ہوں. بہت سارے بچے میرے سے رائٹنگ سیکھ رہے ہیں اس وقت, تقریباً 400 بچے رائٹنگ سیکھ چکی ہیں اور مختلف ڈائجسٹ نیوز پیپر میں لکھ رہی ہیں. تو میں ان کو اس وے میں پڑھاتی ہوں ایز اے ٹیچر. میں آپ کو بتاؤں تو میں ان کو لفظ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لفظ کہاں سے ڈھونڈیں, میں ان کو وہ لفظ بھی دیتی ہوں. یہ لفظ ہے, یہ 5 ورڈز ہیں, ان 5 ورڈز کا استعمال کر کے آپ نے ایک لائن لکھنی ہے, ان 5 ورڈز کا استعمال کر کے آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے, ان 5 ورڈز کا استعمال کر کے آپ نے 1000 ورڈز لکھنے ہیں. آپ بات کریے لفظ, تو لفظ کہاں سے ملتے ہیں؟ آپ گوگل پہ جائیں, وہاں پہ ٹائپ کریں www.pinterest.com, ٹھیک ہے.
Pinterest کو جب آپ اوپن کریں گے تو وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ووکیبلری ورڈز, اردو ووکیبلری ورڈز. آپ کو بے شمار ورڈز وہاں پہ مل جائیں گے, ہر طرح کا ورڈ, اس کا انگلش میں بھی مطلب, اس کا اردو میں بھی مطلب, ٹھیک. اور بہت سارے ورڈز آپ کو وہاں سے اویلیبل ہوں گے, آپ وہاں سے ورڈز لیں, ان کو لکھ لیں, ان کو یاد کریں, جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ آپ خوشی لکھنا ہے تو اگر آپ کو اس کا ووکیبلری ورڈ پتا ہوگا, فرت, آپ وہاں پہ فرت لکھیں گے. مسرت, آپ کو وہ لفظ آتا ہوگا تو آپ وہاں پہ مسرت لکھیں گے. تو یہ ہوتا ہے لفظوں کو, عام لفظوں کو اچھے لفظوں سے ریپلیس کرنا. جو لفظ ہے نا, یہی آپ کی تحریر کی ایک بنیاد ہے. آپ کے پاس جتنا اچھا الفاظوں کا ذخیرہ ہوگا, آپ کی تحریر اتنی ہی جاندار ہوگی. اگر آپ اپنی دوست کے لیے, لفظ ایک دوست ہے, اس کے لیے ہم بہت سے لفظ استعمال کر سکتے ہیں, جیسے کہ جان اداو, محبوب من, بہت سارے ورڈز ہیں دوست کے لفظ کو ریپلیس کرنے کے لیے. ہم لوگ اس کو غلط وے میں لے ہوئے غلط چیز ہے, لیکن ایک لفظ کے بہت سارے جو میننگس ہیں وہ آپ کو گوگل سے بہت ایزیلی اویلیبل ہوں گے. اور جب آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے ان ورڈز کو یاد کریں, اور جب آپ لکھیں تو جو آپ کے سمپل ورڈز ہوں گے ان کو ان ورڈز کے ساتھ ریپلیس کر دیں, تو آپ کی تحریر اچھی ہو جائے گی. اب دوسری بات آپ پوچھیں کہ ورڈز کی لمٹ, تو ورڈز کی لمٹ کی بات کریں تو اگر ورڈز کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کالم کی لمٹ ہوتی ہے. کالم 800 سے 1000 الفاظ شائع کرتا ہے اچھا نیوز پیپر. لیکن اگر آپ آن لائن ڈائجسٹ میں, آن لائن نیوز پیپر میں لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ لفظوں کی شرط نہیں ہوتی, آپ 100 لفظوں سے زیادہ کی تحریر شائع ہو جاتی ہے. تھینک یو میم. میں اگر کوئی آپ کی کلاس جوائن کرنا چاہے رائٹنگ کی. جی شور, آپ میرا نمبر لے لیں, جس میں آپ ایڈ ہیں. جی جی, وہاں پہ میرا نمبر ہے, لیکن کوشش کیجیے کہ مجھے اپنے نام کے ساتھ میسج کریں. تھینک یو میم. السلام علیکم میم. میم میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر ہم آج کل کی سچویشن پہ کوئی کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہ کرٹیسزم کس اس میں آتا ہے, فیچر میں آتا ہے, کالم نگار میں آتا ہے, یا آرٹیکل میں, مطلب اس کو ہم کیا نام دے سکتے ہیں؟ سنیں, جو تنقید ہے نا, تنقید شائع ہی نہیں ہوتی. کوئی بھی نیوز پیپر یا کوئی بھی ڈائجسٹ تنقید کو شائع نہیں کرتا, کیونکہ جو چیز پڑھنے, اب فار ایگزامپل میں بات مذہب پہ لکھتی ہوں کہ میں 2 مذہب کو ریلیٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے, 2 مذہب کو میں نے ریلیٹ کر کے لکھا, وہ ہو جاتا ہے ایک کی حمایت اور ایک پہ تنقید. تو جب میں تنقید کرتی ہوں پھر رائٹر, وہ یہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک میں ایگزامپل لیتی ہوں. میرے ہی ایک کولیگ ہے, تو انہوں نے لکھنا شروع کیا تو انہوں نے پہلا آرٹیکل ہی ایک سیاستدان تنقید کر دی, جیسے آج کل ہمارا ہوتا ہے کہ عمران خان ایسا ہے یا نواز شریف ایسا ہے, تو انہوں نے ایسے کیا تھا. لیکن انہوں نے بہت نیوز پیپر میں بھیجا, نیوز پیپر نے ان کو ریپلائی کیا تھا آپ کا آرٹیکل بہت ہے, آپ نے لکھنے کی صلاحیت ہے, لیکن اس میں ایک غلطی ہے کہ آپ نے تنقید کیا, براہ راست تنقید کیا. تو جب ہم کسی چیز پہ براہ راست تنقید کرتے ہیں تو کوئی بھی نیوز پیپر اس چیز کو شائع نہیں کرتا. تو تنقید میں آپ کو یہی کہوں گی جی کہ تنقید لکھنے کی ضرورت, کوشش کریں اچھا لکھیں. ٹھیک ہے میم, لیکن اگر ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں اوور آل ہمارے جو کنڈیشن ہے ہماری سوسائٹی اس پہ کریں, اور ہم اگر پرسنل پلیٹ فارم سے کر رہے ہوں, لیٹ سپوز ہمارا اپنا کوئی پرسنل اکاؤنٹ ہے, تو اس پہ ہم کس طرح سے کرٹیسائز کر سکتے ہیں, تو پھر آپ دیکھیں معاشرے کی نیتیوں کو امپروومنٹ کے لیے ہم اس کو کس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنے ورڈز میں. میں بتاتی ہوں, دیکھیں اگر آپ لکھ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی بھی بات پہ لکھ رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کو پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں یہ چیز کام نہیں کری, یا یہ پلیٹ فارم ہے یہ پیسے لے رہا ہے اور جو ان پٹ ہے وہ نہیں دے رہا, کوئی بھی آپ کا کوئی بھی ایسا بزنس ہے چیز آپ سے اپنا منافع تو لے رہی ہے لیکن آپ کا نہیں لے رہی, جب ہم حکومت کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے آپ اس پہ تنقید کریں, آپ اس کے خلاف ایکشن اٹھائیں. تو اگر آپ نے اس کو اپنے پرسنل پلیٹ فارم سے شروع کرنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ نے جس پہ تنقید کی ہے نا, وہ اگر شخص ہے, کوئی ادارہ ہے, کوئی پلیٹ فارم ہے, کوئی جگہ ہے, تو اس کی خامیوں کو تلاش کریں, ان کی جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں ان نیگیٹو پوائنٹس کو لکھیں, نوٹ ڈاؤن کریں,
ٹھیک ہے. اور جب آپ نے اس کو لکھنا ہے تو سٹارٹ ایسے کہ آپ نے اس ادارے کا, اس انسان کا تعارف بتانا ہے, اس کی خامیاں بتانی ہے. آپ نے ڈائریکٹ اس پہ تنقید نہیں کرنی کہ یہ انسان ہے ہی برا. آپ نے یہ نہیں کہنا وہ برا کیوں ہے, آپ نے یہ بتانا ہے میں خامیاں کیا ہیں کہ جن خامیوں کی وجہ سے وہ برا ہے, آپ نے وہ خامیاں لکھنی ہے. تو تنقید کرنے کے لیے آپ کو اس کی خامیوں کا پتہ ہونا چاہیے, اس کی خامیاں تلاش کریں, اس کی غلطیاں تلاش کریں اور ان کو لکھیں. پھر آپ تنقیدی یا کوئی ایک اصلاح, ہاں آخر میں آپ ضرور لکھیے گا کہ آپ اگر یہ انسان ایسا نہ ہوتا, یہ ادارہ ایسا نہ ہوتا تو یہ بہت پروفٹ لے لیتا, یا یہ بہت ادارہ بہت آگے جا سکتا تھا, یا اس میں اگر یہ پازیٹیو پوائنٹس ہوتے تو شاید میں اس پہ تنقید ہی نہ کرتی یا تنقید کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. ٹھیک ہے میم, تھینک یو. میم آپ نے کافی زیادہ مطلب لکھا ہے, ریڈنگ بھی لکھی ہے, اور جس طرح کہ آپ نے بھی بتائی, تو ہم کیسے آپ کی وہ جو رائٹنگ ہے مجھ سے پڑھ سکتے ہیں, مطلب جو آپ نے لکھا ہوا ہے؟ اچھا, آپ میرے سے کانٹیکٹ کریں, ہر چیز آپ کو واٹس ایپ میں کر دوں گی. اس کے علاوہ آپ میرا فیس بک, ہما مختار احمد کے نام سے میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے, آپ ادھر جا کے میرے جو آرٹیکلس ہیں یا میرے جو ناولس ہیں, جو کہانی ہے, آپ کو ساری فیس بک اکاؤنٹ سے مل جائیں گی. جی میم, آپ کے فیس بک اکاؤنٹ کا لنک کو ہم گروپ میں شیئر کر دیں گے, اور جی آپ کا نمبر فیمیل ممبر انٹرسٹڈ ہیں آپ کی رائٹنگ کلب کو جوائن کرنے کے لیے, تو صرف انہیں کو آپ کا نمبر پرووائڈ کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے نیم اور اس ورک شاپ کا حوالہ لے کے آپ کو ٹیکسٹ کرتے ہیں. جی سر, انشاءاللہ گروپ میں میرا نمبر موجود ہے, اور اس کے علاوہ بھی آپ کو نہ ملے تو آپ سر زبیر سے میرا نمبر لے لیجیے گا انشاءاللہ, اور فیس بک کا لنک انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کر دوں گی کلاس کے بعد. گروپ میں آپ کا نمبر نیم کے ساتھ نہیں مل رہا کیونکہ بہت سے نمبر ہیں, اس لیے پتہ نہیں چل رہا. جی گروپ میں مس ہما ایڈ ہی نہیں ہے, سیپریٹ گروپ بنایا, تو جو جوائن کرنا چاہیں وہ یک کی طرف سے مجھے اور آر ایس کی طرف سے مس جو ہے نا سامیہ روف, ان کو کانٹیکٹ کریں, وہ نمبر پرووائڈ کر دیں. جی آپ سر زبیر, جی یوتھ ایمرجنگ پلیٹ فارم کے اسٹوڈینٹس ہیں وہ سر زبیر سے لے لیں, اور جو دوسرے ہیں وہ دوسری میم سے لے لیں. جی تو آئی تھنک اب میں اینڈ کرنا چاہیے. مسلمہ کیا کہتی ہیں آپ؟ جی اگر کسی کا کوشچن ہے تو میں اویلیبل ہوں, انشاءاللہ میں جواب دوں گی, کیونکہ سٹارٹ پہ ہمارا بہت میس ہو گیا میری وجہ سے, اور اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ نیٹ کا ایشو ہو گیا اور میری کلاس کٹ ہوگی, اور میں مسلسل بول رہی تھی, مجھے نہیں پتا میری کلاس لیفٹ ہو گئی ہے. سر زبیر نے مجھے کال کی ہے تو پھر مجھے پتا چلا کہ کلاس لیفٹ ہو گئی ہے. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام میم میرا کوشچن یہ ہے کہ آج کل کی ہماری نیو جنریشن کتاب دور ہو گئی ہے, تو ہمیں ایسے کون سے ٹاپکس پہ لکھنا چاہیے جن میں لوگوں کا انٹرسٹ ہو زیادہ؟ اچھا, یہ بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. یہ میں سوچ رہی تھی جب میں آپ کی سلائڈ کر رہی تھی تو یہ کوشچن بھی میرے مائنڈ میں آ رہا تھا. اچھا ایسا ہے, سب سے پہلے تو جو اگر ہم بات کریں, اگر ہم نے کسی کو کتاب سجیسٹ کرنی ہے, ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ناولس پڑھ کے ہمیں بہت کچھ مل جانا ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اگر کتابوں کی تو ہم بات ایک الگ ہے, اگر ہم صرف پڑھنے کی بات کریں تو اگر ہمیں کہیں سے بھی کوئی بھی اچھا کنٹینٹ مل جاتا ہے, کسی کی ویب سائٹ سے, کسی کے اسٹیٹس سے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اس کنٹینٹ کو پڑھیں. ہم کرتے ہیں اسٹیٹس کو اس طرح کا کسی نے ٹائپ کر کے لگایا ہوا, ہم جلدی سے اس کو کلک کرتے ہیں, یا فیس بک پہ تو اس کو اسکرول کر کے اوپر یا نیچے کرتے ہیں کہ ہمیں نہ پڑھنا پڑے اور نہ ہی ہمیں انفارمیشن لینی پڑے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں ہماری یوتھ کو کتابوں کی طرف اگر ہم لے کے آتے ہیں تو اس کے لیے ایک بیسک رول رائٹر ہی ادا کر سکتا ہے. ایک رائٹر جتنا اچھا لکھے گا اتنے ہی ریڈرز جو ہے انہینس ہوں گے, ریڈرز کو شوق بڑھے گا کتاب کی طرف. لیکن میرے نزدیک اگر میں بات کروں, میں اگر یہ کہوں تو اگر ہم کوشش کریں موٹیویشنل لکھنے کی, تو موٹیویشنل لوگ آج کل پڑھنا چاہتے ہیں موٹیویشنل کی طرف, کیونکہ ناول جو ہے نا, ناول لڑکیاں پڑھ لیتی ہیں, سٹوری ہو گئی, مزہ آ گیا, تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیا, کچھ نہ کچھ سے مل بھی گیا. لیکن لڑکوں کا یہ ہوتا ہے کہ لڑکے نہیں پڑھتے, لیکن جو ریڈر ہے وہ ایک اچھا ریڈر ایک آدمی ہی ہوتا ہے میرے نزدیک. میں جو جتنے کولیگس ہیں رائٹرز, جو جتنے بڑے رائٹرز ہیں, ڈراما رائٹرز ہیں, ڈائجسٹ یا بک رائٹر ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ وہ بہت کتابوں سے محبت کرتے ہیں, اور وہ ناولس نہیں پڑھتے, وہ موٹیویشنل پڑھتے ہیں. تو میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ
آپ کی محبت نہیں ہے کتابوں سے تو آپ کوشش کریں اچھی اچھی کتابیں پڑھیں, اچھے اچھے موٹیویشنل رائٹرز کی کتابیں پڑھیں, یا اسلامی وہ بھی میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ ادھر اس کی طرف ان کو لے کے آئیں کہ ان کے دل میں کتابوں کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہو. میم میرا ایک کوشچن ہے, جیسے آج کل کا دور ہے, آج کل ڈیجیٹلائز ہو گیا سب کچھ, تو ہم زیادہ تر توجہ دیتے ہیں وہ ڈیجیٹل ویڈیوز پہ دیتے ہیں, جیسے موٹیویشنل ویڈیوز ہوتی ہیں. تو آج کل ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے, لیٹس سپوز کوئی پرسن جاب کر رہا ہے تو اس کی ٹائم نہیں ہوتی کہ وہ بک نہیں ریڈ کر سکتا, تو اس پہ کیا سجیسٹ کریں گے؟ اگر وہ لکھنا چاہ رہا ہے تو وہ کس طرح سے اپنی رائٹنگ اسکل کو امپروو کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ لینتھی بکس ریڈ کرے اینڈ دین وہاں سے کچھ کنٹینٹ یا کچھ لفظوں کا چناؤ کر کے دین پھر اپنے جو اسٹوری ہیں اس کے پاس ریئل لائف اسٹوریز ان کو وہ اپنے ورڈز میں لکھے. تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کتابیں نہیں پڑھنا چاہتی یا آپ کتابیں نہیں پڑھ سکتی, ٹائم نہیں آپ کے پاس. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن آپ کے پاس اسٹوریز ہیں نا, بالکل ہے, کہانی ہے آپ کے پاس, کسی کی کہانی اپنی. میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ لکھ دیں. پہلی دفعہ آپ کو لگے گا کہ نہیں ٹھیک لکھی, ورڈز نہیں ٹھیک اس میں یا کچھ بھی ایسا ہے, لیکن اگر آپ لکھنا چاہتی ہیں, آپ کتابیں نہیں پڑھ سکتی یا اس سے پہلے آپ کتابیں نہیں پڑھی تو میں ایک اس میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ ببلنگ ہو رہی ہے تو کوشچن پوچھنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنا مائک فوراً میوٹ کر دیا کریں. جی میم کنٹینیو کریں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ لکھ سکتی ہیں تو آپ کو جو کہانی پتا ہے یا آپ جو کہانی لکھنا چاہتی ہیں اس کو لکھ لیں. ضروری نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مسٹ ہی آپ کتابیں پڑھ کے ہی آپ لکھ سکتے ہیں, بالکل بھی نہیں. آپ نے بھی کتابیں پڑھنا چاہ رہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کی رائٹنگ بیس کرتی ہے آپ کی ریڈنگ پہ, کہ ایک اچھا ریڈر جتنا اچھا ریڈر ہوگا, وہ ایک میں نے محاورہ پڑھا تھا 100 کتابیں پڑھ کے ایک صفحہ لکھا جاتا ہے, 100 کتابیں پڑھ کے ایک صفحہ لکھا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی جو امیجینیشنز ہیں وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کی سینسز عام لوگوں سے بہت اچھی ہوتی ہیں. تو اگر آپ کی سینسز, آپ کے پاس کہانی ہے, آپ کے پاس احساسات ہیں, آپ کے پاس آپ کا دل کرتا ہے لکھنے کو, کہ آپ وہ کہانی آپ کو بہت ٹچ کر رہی ہے, بہت آپ ان میں ڈوب رہے ہیں کہ اس کا غم یا اس کی خوشی آپ کو ٹچ کر رہی ہے, تو پھر میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس کو لکھنے کے بعد وہ تو اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے کہ آپ کا لکھا ہوا امر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن شرط یہی ہے کہ لکھ لیں آپ. اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو میم, تھینک یو سو مچ. جی اور اگر کسی کا کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی آپ فرینکلی کوئی بھی کوشچن ہے کسی طرح کنٹینٹ رائٹنگ سے یا اس پروفیشن سے, اس فیلڈ سے کس کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیں. اور انشاءاللہ اگر کسی کو پرسنلی ہیلپ چاہیے ہوئی کہ آپ اپنے لکھا ہوا مجھے چیک کروانا چاہ رہے ہیں تو میں ضرور پڑھ کے اس پہ کمنٹس کروں گی, ٹائم ہوا تو ضرور پڑھوں گی اور بتاؤں گی کہ یہ چیز ہے, آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کسی بھی طرح کا, تو انشاءاللہ میں اویلیبل ہوں گی. آپ کو میرا جو کانٹیکٹ نمبر ہے آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی, انسٹا پہ بھی, میری جو آئی ڈی ہے ہما مختار 27 سے, فیس بک سے بھی آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کلب کو کرنا چاہ رہے ہیں تو رائٹنگ کلب یوٹیوب پہ چینل ہے رائٹنگ کلب آفیشیل, آپ وہاں پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. آپ کو انسٹا پہ اور فیس بک پہ بھی رائٹنگ کلب کے حوالے سے ہر چیز مل جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ میم. جی آپ سب کلیئر ہیں؟ یس میم. ٹھیک, اینڈ میں آپ سے ایٹ دا اینڈ میں آپ سب سے پھر معذرت ہوں, اسٹارٹ میں میری وجہ سے تھوڑا سا ہو گیا کہ آپ لوگ کا ٹائم ہمارا آگے پیچھے ہو گیا, لیکن الحمدللہ پھر سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. باقی انشاءاللہ ہیو اے ویری بیسٹ آف لک آپ کو اپنے فیوچر کے لیے, فیوچر رائٹنگ کے لیے, اور انشاءاللہ کوشش کریں آپ لکھ سکتے ہیں. جو یہاں پہ موجود ہیں وہ صرف آپ اسی لیے ہیں اپنے شوق کے لیے, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لکھیں گے. جیسے میں نے سٹارٹ میں ہی آپ کو ایک بات ہی کہی, لکھیں لکھیں لکھیں, رائٹ, جسٹ رائٹ. آپ رائٹ کریں گے تو آپ رائٹر بنیں گے. تو جو بھی ہے آپ
شاعری لکھتے ہیں, شاعری لکھتے, آپ کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں, آپ ایک دفعہ لکھیں, پہلا اسٹیپ اٹھائیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. انشاءاللہ میم, تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. مجھے پتا ہے آپ کی مصروفیات, آپ بہت مصروف ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھے ایک دفعہ کہنے کے ٹائم دیا ہے. تھینک یو سو مچ. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں, اور ایز آلویز آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا اچھی ہوئی ہیں. تو میں جب کی طرف سے بھی اور RSC کی بھی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور تمام لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج جوائن کیا ہے اور اس ورک شاپ کو معنی میں کامیاب بنایا ہے, کیونکہ آپ کی پارٹیسپیشن سے ہی جو ہے سکسیسفل بنتا ہے. تو اگین تھینک یو سو مچ. اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اس جو ہے نا آج کے ڈے کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے, وہ آپ کو کل تک یا کے یوٹیوب پیج اور RSC کے فیس بک پیج پہ مل جائے گی, اور اس کے لنکس آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھی مل جائیں گے. تو جو لوگ جو ہے وہ پارٹیسپینٹس کی لمٹ کی وجہ سے نہیں جوائن کر سکے, آپ ان کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو جو ہمارا کل کا ڈے ہوگا وہ کل شام 4 بجے سے انشاءاللہ 5 بجے ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ کل بھی اسی ورک شاپ سے جوائن کریں گے. سو تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بہت شکریہ کرتا ہوں. آپ کو اپنی سامان رکھے. مسما اگین آپ کا بہت شکریہ. جی سر, موسٹ ویلکم, تھینک یو سو مچ. جی آپ لوگ کر سکتے ہیں.